ہفتے کی شام نوشہرہ میں گشت پر مامور 3 پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کرنے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ ٹی ٹی پی کی طرف سے گزشتہ پیر کے روز حکومت کے ساتھ کئی ماہ کی جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے بعد یہ دوسرا جان لیوا حملہ تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ بدھ کے روز پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس کی ایک گاڑی پر خودکش حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے میں کم از کم 30 افراد زخمی ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد اس وقت پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صوبے میں سیکیورٹی خدشات کتنے سنگین ہیں۔ شمیم، جو سچویشن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اور اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کل عدم تحریک طالبان کی طرف سے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد چند حملے ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں کیا مقامی آبادیوں اور ان کے سیاسی نمائندوں میں اس حوالے سے کوئی تشویش نظر آتی ہے؟ تشویش بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کل سوات میں ایک بہت بڑا جرگہ ہوا تھا اور وہاں اسی جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے، رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف مزاحمت شروع کرنے اور مزاحمت کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور حکومت سے بھی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح کل بنیر میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے اگست سے لے کے اب تک خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی ضلع نہیں ہے جہاں پر مظاہرہ نہیں ہوگا اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رواں ماہ 5 دسمبر تک 5 دنوں میں تقریباً 12 واقعات ہو چکے ہیں، جن میں 7 پولیس والے اور 8 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، 11 زخمی ہیں، اور کارروائیاں جو ہے نا اس دوران اگر آپ دیکھیں تو سیکورٹی فورسز بھی الرٹ ہے اور سیکورٹی فورسز نے کارروائیوں عسکریت پسندوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دیے ہیں۔ تقریباً 10 دنوں کے دوران 3 بڑی کارروائیاں کی گئی ہے، جس میں 5 آج ہو گئے ہیں اور 3 اس سے پہلے۔ تقریباً 8 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 3-4 دن پہلے آئی جی پی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہے، مگر انہوں نے کہا کہ پولیس نے ابھی تک 500 سے زیادہ افراد کو عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا ہے، کوئی 400 کے قریب کو مارا ہے، اور انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ رواں سال 88 پولیس والے جو ہے وہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر حالات تو سنگین ہے۔ تو شمیم، جو سیاسی رد عمل سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا سیاسی لیڈران کی طرف سے کیا رد عمل ہے؟ یہ تو آپ نے سیکیورٹی اداروں کا بتایا کہ ان کی طرف سے نمبرز بھی شیئر کیے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے۔ سیاسی جماعتیں تقریباً متفق ہے، متحد ہے۔ کل جو ملکن میں جرگہ ہوا تھا ملکن ڈویژن کی سطح پر، تو اس میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل تھے، رہنما شامل تھے، جس میں جماعت اسلامی والے بھی تھے، جمعیت علماء اسلام والے بھی تھے، مسلم لیگ، این پی، پی ایم اے پی، پیپلز پارٹی، پختونخوا قومی پارٹی، یہ تمام سیاسی جماعتیں، مزدور کسان پارٹی، یہ تمام اس میں شامل تھے۔ تو یہاں پر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سیاسی جماعتوں میں 2006 اور 2009 کی طرح صورتحال نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ اتحاد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں کہ یہ جو حالیہ واقعات ہوئی ہے یہ پچھلے 5 دنوں کے دوران، تو یہ تمام جو ہے جنوبی اضلاع میں ہوئی ہے۔ ملکن ڈویژن میں، جس کو ہم شمالی اضلاع کہتے ہیں، وہاں پر کوئی واقعہ اسی وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ وہاں پر سیاسی جماعتیں بہت زیادہ متحرک ہے دہشت گردی کے خلاف۔ شمیم، ٹی ٹی پی کے جب سے یہ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے ٹی ٹی پی نے، اس کے بعد سے صوبائی اور مرکزی اداروں کی طرف سے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جو روٹین کی کارروائی تھی اسی کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے؟ anything which is making them secure or they feel secure about that؟ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو مجھے معلومات ہے تو پچھلے 5-6 دنوں میں وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومتوں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی درمیان کوارڈینیشن بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو چند روز پہلے وفاقی کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں خیبر پختونخوا کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، تو اس کے بعد وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیا اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی بنتی ہے، اور انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ آپ خود یا اپنے نمائندوں کو اسی قسم کے اجلاس میں بلایا کریں جی۔ تاکہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔
जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की चूँकि सियासी इख्तिलाफात तो वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान इतने हो गए कि वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ज़्यादातर मतलब यहाँ पर जो तज्ज़ियाकार है, जो नाकिदीन है, वो उनका भी ये ख्याल है कि जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो महाज़ाराई है या इख्तिलाफात है, इससे अस्करियत पसंदों को मौके मिलते हैं कि वो जी, कार्रवाइयाँ कर रहे लोगों को तकलीफ पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त सूबे की सूरत हाल से और ओवरऑल सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में TTP की जानिब से जंगबंदी के खात्मे के ऐलान के बाद।